بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ ویورز، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، عوام کی جو پریشانی ہے، اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ مایوسی اب عوام میں ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا، اس حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ان کے لیے اور مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کسان کو اس کی فصل کی قیمت دینے کی بجائے امپورٹ کی جا رہی ہے، گندم بھی اور چینی بھی، اور کل پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین جو چینی ہے وہ امپورٹ کی گئی، اور حکومت 35 روپے سبسڈی دے گی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے صارفین کو، اور یہی پیسہ اگر کاشتکاروں کو، گنے کے کاشتکاروں کو دیا جائے تو اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں کون سے معاشی مشیر ہیں جو کہ اس حکومت کی پالیسیاں بناتے ہیں، اور دوسری طرف اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک شبلی فراز سمیت بہت سے وزراء نے یہ کہا ہے کہ معاونین خصوصی کا بہت سے شعبوں اور وزارتوں میں تقرر غیر ضروری تھا، غلط فیصلہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ 3 سال بعد خیال آیا ہے۔ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ کہ تمہید اس وجہ سے باندھی تاکہ کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں۔ مہنگائی، اور اسی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اب پی ڈی ایم بھی کل شہباز شریف نے اعلان کیا کہ ہم ایک اسی ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ کیا آپ بھی واقعی سمجھتے ہیں کہ صرف مہنگائی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کا؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، انفیکٹ تو میرے خیال میں مہنگائی سب کے لیے ایشو ہے، کیونکہ جس طریقے سے موجودہ گورنمنٹ نے یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھائیں، بجلی، گیس، پیٹرول، نیچرلی پھر میں ان کے بیانات بھی پڑھتا ہوں کہ مہنگائی پہ کنٹرول، مہنگائی تو آپ خود کر رہے ہیں اور روز کر رہے ہیں۔ آپ نے پیٹرول دیکھیں کہاں چلا گیا، ڈالر جو ہے وہ کہاں گیا، پھر آپ نے کہا جی بمپر کراپ ہے، بمپر کراپ کہاں گئی، ویٹ کی، آٹے کی، گندم کی، پھر اسی طرح آپ نے کہا جی چینی بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح امپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے شروع میں جو کسان کے لیے سپورٹ پرائس رکھی وہ 1800 روپے تھی، حالانکہ سندھ نے 2000 رکھی۔ اگر آپ پاکستانی روپوں میں اپنے کسان کو 2000 کے حساب سے پیسے دیتے تو وہ روپیز میں دینے پڑتے تھے، لیکن کچھ مافیا اس گورنمنٹ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جو گندے میں امپورٹ کر رہا ہے، وہ جو آپ کو آ کے میرے خیال میں 2100-2200 میں پڑ رہی ہے، لیکن آپ نے اپنے کسان، اور پھر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ ڈالروں میں امپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے چینی جو ہے وہ بھی ڈالروں میں امپورٹ کی، اور ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن آپ اپنے کسان کو فائدہ دینے کے بجائے یوکرین کے کسان کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اور خان صاحب کہتے ہیں میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں، اور میرے پاس بڑی اچھی ٹیم موجود ہے، وہ آئی ڈونٹ نو کہاں ہے۔ تو پریشانی تو سب کے لیے، کوئی بندہ بجلی کا بل پے نہیں کر رہا، اس کے اوپر نان فائلر کے اوپر 17% جی ایس ٹی بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ خان صاحب یا ان کی جو گورنمنٹ ہے یا جس طرح کی یہ گورننس کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں عوام کا بنے گا کیا۔ لیکن صدیق صاحب دوسری بات بھی، عوام بڑی بے حس ہے، اور آپ دیکھیں ایک دن میں انہوں نے پیٹرول کی پرائس 25 سے 26 روپے بڑھائی، کوئی شخص باہر نہیں نکلا لائن میں، صرف یہ کوشش تھی کہ 25-26 روپے سستا ڈلوا لیں، حالانکہ کل کو ان کو وہی پرائس دینی پڑنی تھی اور دے رہے ہیں۔ تو جب قوم بے حس ہو، وہ ہم نے بہت، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر ایسے ہی حکمران نازل کرتا ہے جو کہ ہیں۔ اور یہاں کیونکہ خان صاحب بھی روز ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اسلامی اقدار کی بات کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کام یہ گورنمنٹ کر رہی ہے یا جس طریقے سے پرائسز بڑھا رہی ہے، اللہ کا کرنا ہے، لہذا آپ اللہ کا کرنے کو صبر شکر کر کے جھیلیں اور بھگتیں۔ تو یہ جب تک عوام خود نہیں کچھ کرے گی، اب جو اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم مہنگائی کو، ان کو اپوزیشن کو یہ آج نہیں، اس سے پہلے اس ایشو کو لے کے نکلنا چاہیے تھا، جو کہ ہر شخص کا ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے۔ اس وقت تو جو امیر سو کالڈ تھے ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں، اور ان امپلائمنٹ اس قدر بڑھا دیا آپ نے، سیلریز یا انکم نہیں بڑھی، اس سے ہر گھر کا بجٹ جو بھی امیر اور غریب ہے وہ اپسیٹ ہے اور بہت مشکل میں ہے۔ لیکن حیرانگی مجھے یہ ہے کہ ایسی بے حس قوم ہے اللہ کا صبر شکر کر کے جھیل رہی۔
لیکن بیگ صاحب بے حسی قوم کو بے حس بنانے والے بھی تو یہ حکمران ہی ہے نا کہ وہ ان کو لگا ہی اس کام پہ دیا کہ وہ بیچارے اس روزی روٹی سے باہر نہیں نکلتے، وہ کہاں باہر نکلتے؟ دیکھیے جو ووٹ ہے، جب آپ ووٹ کو وہ احترام، وہ عزت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اگر آپ نے ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ کسی شخص کو دے دینا ہے تو پھر آپ بھگتیں، اور یہ ملک بھگتے گا اور زیادہ دیر نہیں بھگت سکے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ ایک نہ ایک دن طوفان آئے گا، کھڑا ہوگا. یہ مسائل جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنا. میں بہت عرصے سے، آپ گواہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہاں خانہ جنگی ہو جائے گی، یہاں مارا ماری ہوگی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بھی کھانے نہیں دیں گے. جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو ٹھیک ہوں اور ساتھ والا ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی وہ ساتھ والا بھی آپ کو ٹھیک نہیں رہنے دے گا. اور یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے اقتدار میں جو حلقے ہیں یا جو پاورفل حلقے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، یہ مر جائیں گے. نہ، جو مرنے والا ہے وہ آپ کو مرے گا، اور جو بھوک ہے وہ ساری مورالٹیز کو ختم کر دیتی ہے. جو معاشی ماہرین ہیں، جو ان کی اکنامک ٹیم ہے، کیا ان چیزوں پہ غور نہیں کرتی کہ ہم کسان کو تو 2000 بھی دینے کو تیار نہیں ہے، باہر سے ہم 2100-2200 میں منگوا رہے ہیں، قومی خزانے کے اوپر بھی بوجھ پڑ رہا ہے. اسی طرح 35 روپے گورنمنٹ سبسڈی دے گی، ویسے کہہ رہے ہیں ہم سبسڈی ختم کر رہے ہیں. 110 روپے آلموسٹ یہ منگوائی انہوں نے چینی جو کل امپورٹ کی ہے، اور یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں ہم 85 روپے میں دیں گے. انہوں نے خود کہا بیگ صاحب کہ 89 روپے انہوں نے قیمت مقرر کر دی، اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو وہ جو کسان بیٹھا ہوا ہے، یہ اتنے ہی یہ ٹیم جو اکنامک ٹیم ہے، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں خان صاحب، ٹیم انہوں نے بنانی ہے، بلیم ان کو جائے گا. جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے، انہوں نے جا کے عوام سے ووٹ نہیں لینا، خان صاحب نے لینا ہے. اور یہ اگر واپس جائیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہی حالات رہے تو ان کو کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ملے گا جو ان کی ٹکٹ لے لے، کیونکہ عوام میں غصہ ہے، اور وہ غصہ اگر وہ سڑک پہ نہیں آ رہے تو ووٹ کی ضرورت میں ضرور نکالیں گے. تو ان چیزوں کو بلیم میں معاشی ٹیم پہ نہیں کرتا. جو پولیٹیشین ہے، جو سربراہ حکومت ہے یا مملکت ہے یا وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف بھی دے اور اکنامک ٹیم کو ایک ایجنڈا بھی دے کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے. دیکھیں یہ جو ماہرین ہوتے ہیں یہ تو ڈائریکشن لیتے ہیں اوپر سے اور اسی حساب سے کام کرتے ہیں. اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی پرائس بڑھائی جاؤ، تو پھر ان معاشی ماہرین کا، وہ تو میرا ڈرائیور بھی کر سکتا ہے، پرائس ہی بڑھانی ہے نا، اس میں کیا سائنس ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو ماہرین کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو بھی بچایا جائے اور اسٹیٹ کے رہنے والے جو عوام ہیں ان کو بھی سروائیول کا موقع دیا جائے. یہ ہوتا ہے ماہرین کا کام. اچھا بیگ صاحب، ایک آج کل وہ زبیر صاحب کی ویڈیو آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، رانا ثناءاللہ نے کہا جی میں تو غیر اخلاقی اس طرح کی چیزوں کو ہم ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا جس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے خود ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ فیک ہے، اور میں چونکہ مریم وقا اور نواز شریف کا ترجمان ہوں، مجھ پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہ میں ان کا جو بیانیہ ہے اس کو نہ فروغ دوں لاؤں. یہ کیا چکر ہے کہ پھر کہا جا رہا ہے اور بھی ویڈیوز بھی آئیں گی؟ دیکھیں یہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے، ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو اس میں کون لوگ انوالو ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، اور پھر ان کو مارکیٹ میں فلوٹ کر کے. اب یہ تو تصدیق ہونا باقی ہے کہ وہ اصلی ہے یا وہ فیک ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں بن بھی جاتی ہیں جن کا وہ پتہ ہی نہیں چلتا، بظاہر دیکھنے میں تو وہ حقیقت ہی لگتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے بنانے والوں کی اور ریلیز کرنے والوں کی. کیسے مارکیٹ میں آ گئی؟ اگر ان کا کوئی ذاتی فیل تھا اس قسم کا، وہ زبردستی تو نہیں کر رہے، کسی کو ریپ وہ نہیں تو کیا. کہہ رہے ہیں یہ فیک ہے. چلیں میں وہ مان لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن میں کسی جگہ ہے تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ بلیک میلنگ کے لیے وہ ویڈیوز ریلیز کریں. ہو سکتا ہے فیک ہی ہو، میرے پاس تو کوئی میکینزم نہیں کہ میں اس کو کہوں وہ اصلی ہے یا فیک ہے. میں تو فیس ویلیو پہ لے رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے اس طرح ویڈیوز ریلیز کرنا. اچھا بیگ صاحب، چلو یہ بات تو ہو گئی، لیکن واپس آتے ہیں یہ جو ایک معاونین خصوصی مقرر کیے گئے اور 1 درجن سے زیادہ پھر وہ استعفیٰ بھی دے کر اب تک جا چکے ہیں.
تو اب یہ کہنا شروع ہو گئی ان کی کابینہ کے لوگ بھی کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا. آپ تو شروع دن سے یہ بات کر رہے تھے اور آج آپ کے فیصلے اسی باتوں کی تصدیق اس حکومت میں بیٹھے وزراء خود کر رہے ہیں کہ منتخب لوگوں کو ایسی ذمہ داریاں دینی چاہیے تھی. دیکھیے پارلیمانی جمہوریت ہے. جو شخص الیکشن لڑ کے آتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے واپس بھی کانسٹیچوئنسی میں جانا ہے. جن سے ووٹ لے کے آیا وہ جواب دہ ہے. ایک آپ کہیں سے کینیڈا سے امریکہ سے اور دیکھ لیں یہ ندیم بابر اور وہ پتہ نہیں 2-3 لوگ باہر سے آئے تھے, 2-3 وہ اپنا جھنڈے ونڈے گاڑیوں پہ لگا کے پھر کے وہ واپس چلے گئے. اچھا ان کے خلاف جو کرپشن کے اسکینڈل آئے کتنے نیب میں گئے؟ کچھ نہیں ہوا. یہ جو ابھی تابش گور صاحب کو نکالا ان کے بھی اسکینڈل آ رہے ہیں, کوئی نیب نے نوٹس لیا نہیں لیا. تو یہ انڈر مائن کرتے ہیں. ایک منٹ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, آپ نے لفظ استعمال کیا تابش گوہر کو نکالا جی, ریزائن لیا ان سے. اچھا انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں؟ وہ تو شکر کریں ان کی عزت, ورنہ تو خان صاحب پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں اور کسی کام کا بھی نہیں چھوڑتے. ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی جابز نہ لیں, کیونکہ دیکھیں ایک منسٹری جو ہے اس کا ہیڈ منسٹر ہے, سیکرٹری ہے. آپ بیچ میں ایک اور بندہ لے کے آ جاتے تو جو منسٹر کو انڈرمائن کرتا ہے. اور پولیٹیشینز کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے کسی بھی شعبے میں, وہ اپنی وزڈم سے فیصلہ کرتے ہیں صحیح یا غلط کا. ایکسپرٹیز تو سیکٹری اور منسٹریز میں لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ اگر اوپر سے لا کے یہ ایسے پی ایم لگا دیں, اور ابھی بھی 2-4-5 لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کی تعداد پہلے تو 14 تھی, اب گاڈ نوز کتنی ہے. تو یہ گورننس کا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی الیکٹڈ منسٹر کے آگے ایک ایکسپرٹ بٹھا دیں جو اس کی ہر بات. اچھا جس شعبے سے ایکسپرٹ آتا ہے وہ ماشاءاللہ اس شعبے میں اپنے سیٹھوں کو, اپنی کانٹریکٹس کو, اپنی فیوریٹ کمپنیز کو فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو وہ خان صاحب کو وہ کرپشن نظر نہیں آتی جو یہ کر کے گئے ہیں یہ سارے ایسے. لیکن بیگ صاحب یہ بھی تو پھر عجیب بات ہے نا کہ خان صاحب ایسے لوگوں کو جب لے کر آتے ہیں تو ان کو ایسا پروموٹ کرتے ہیں, آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں, اور ویسے 6 مہینے بعد ان کو ٹھک زمین پہ گرا دیتے ہیں. دیکھیں یہ اسٹیبل مائنڈ جو ہے وہ اسٹیبل مائنڈ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑے تسلسل سے چلتا ہے. خان صاحب کیونکہ ایک دن کچھ اور ہوتے ہیں اور دوسرے دن کچھ اور ہوتے ہیں, ان کا اسٹیبل مائنڈ نہیں ہے. یہ گورننس اس طریقے سے نہیں چلتی اور ملک اس طریقے سے نہیں چلتے, اور خاص کر پاکستان. دیکھیں پاکستان کے داخلی اور اندرونی بہت سے مسائل ہیں. خان صاحب بہت اس کو ایزی لیتے ہیں, سارا دن ٹارگٹ کرتے ہیں میرا مخالف کون ہے اس کو پکڑو, نوٹس دو. نیب کو اب دیکھیں نا, نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کتوں کو بنتی ہے. آپ اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھیں آپ کیا باتیں کرتے تھے. اب وہ جو کریکٹر لیس آدمی ہے جس کا کریکٹر ساری دنیا کو پتا ہے, وہ طیبہ گل ابھی بھی مارکیٹ میں بیچاری پھر رہی ہے جس کی اس کے ہسبینڈ کے لیے اس کو بلیک میل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو تو آپ کو ایکسٹینشن بنتی ہی نہیں ہے. اچھا وہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف سے مشاورت نہیں کرنی. بھائی قانون میں موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی نیب زدہ ہیں, تو نیب زدہ تو خان صاحب بھی ہیں. خان صاحب کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں اس لیے چلے نہیں. وہ جس دن خان صاحب اتر جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا, نیب پھر چڑھ دوڑے گی ان پہ, یہی نیب ہوگی. اور مزے کی بات بتاؤں, اگر ایکسٹینشن دی تو یہی چیئرمین ہوگا جو عمران خان صاحب کو, اگر آپ کے لیے غلط کام کر رہا ہے تو یہ کسی اور کے کہنے پہ بھی آپ کے خلاف غلط کام کرے گا. آپ تھوڑا انتظار کر لیں اور ہوش سے کام لیں. ایکسٹینشن نہیں بنتی, نہیں دینی چاہیے. دے دی. پاکستان میں کوئی ایسا قحط نہیں پڑا ہوا کہ آپ کو کوئی موضوع سوٹیبل اور ریسپیکٹیبل آدمی چیئرمین نیب کے لیے نہیں مل رہا. اچھا اس میں سنا ہے بیگ صاحب, جو میری اطلاع ہے, ایک تو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب نے خود کو پیش کیا ہے کہ مجھے بنایا جائے چیئرمین نیب, میں آپ کی اچھی خدمت کر سکتا ہوں. اور دوسری جو خبر ملی ہے وہ آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوگی, حیرت انگیز طور پر نعیم بخاری کا نام بھی پرائم منسٹر کو پیش کیا گیا چیئرمین نیب کے لیے. کوئی کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی ویسے ہی پاکستان کا جو حال کر دیا آپ نے, اب اس کے آگے اگر آپ کوئی بھی ایسی حرکت کریں گے, اور وہ جو لوگ جن کو آپ لانا چاہ رہے ہیں جن کے آپ نے نام لیے ہیں بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کو بھی نہ کرنی چاہیے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ اپنے دوستوں کو, اپنے فیوریٹ لوگوں کو نوازنا شروع کریں. میں خان صاحب پہ حیران ہوں. میں روز سوچتا ہوں صدیق صاحب کہ یہ وہی خان ہے جس کو میں الیکشن سے پہلے جانتا تھا. اس نے حد کر دی ہے. یو ٹرن تو بہت ہی کوئی چھوٹی سی بات رہ گئی ہے, اپنی ہر بات کی نفی کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ رات کو سوتے کیسے ہیں اور صبح آئینہ کیسے دیکھتے ہیں. آپ کو
تھوڑی سی ہوتی ہوگی کہ یار میں نے باتیں کیا کی اور میں عملی طور پر کیا کر رہا ہوں. یہ ادارے ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. آپ میرٹ پہ لوگوں کو لائیں. اب دیکھیں الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر تھوڑی سی خواہش پوری ہوئی, چڑھ دوڑے سارے. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے اداروں کو انڈرمائن کرنا, پرسنالٹیز کے اوپر باتیں کرنا. آپ کے منسٹرز کہہ رہے ہیں جی جیب کی گھڑی, ہاتھ کی چھڑی اور پیسے لیے, تو ثابت کر دو پیسے کہاں سے لیے, کس سے لیے. تو یہ باتیں جو ہیں آپ نے تو اسٹرینتھن کرنے تھے ادارے, آپ ان کو ویک کر رہے ہیں, آپ خود پارٹی بن رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, کل انہوں نے حنیف عباسی کے گھر جو ورکر کنونشن ہے اس سے خطاب میں کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات ہمارا حق ہے, اور ساتھ تمام اداروں سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو یقینی بنائیں. تو کیا کوئی اداروں کا جو کردار ہے, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ کل اعتراف انہوں نے کیا, خواجہ آصف نے بھی اور شہباز شریف نے بھی, کہ کینٹ کے انتخابات شفاف تھے, کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی, اور اسی طرح انتخاب 2023 میں ہونا چاہیے. دیکھیے ان کی بات اپنی جگہ. حنیف عباسی صاحب کا جو شو تھا وہ چھوٹی جگہ تھی لیکن پبلک بہت تھی, کیونکہ وہ کوئی بڑا جلسہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جو میری کامیاب شو کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ. میری اطلاع یہ ہے, کیونکہ میں بھی اسی شہر کا رہنے والا ہوں, گلیوں محلوں میں جگہ نہیں تھی اور بہت دنیا آئی, پنڈال سے باہر سڑکوں پہ لوگ موجود. تو بیسیکلی صاف اور شفاف الیکشن کروانا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, الیکشن کمیشن اور حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے نا کہ سینٹ کے خان صاحب نے کتنا زور لگایا, لیکن سینٹ میں کیمرے پکڑے گئے, کیمرے لگائے ہوئے تھے, وہ آپ نے بھی نہیں لگائے, میں نے بھی نہیں لگائے, تو کس نے لگائے؟ آج تک کوئی بات نکلی ہے کہ وہ کیمرے کس نے لگائے تھے؟ اور جو ڈسکا کی رپورٹ ابھی آنے والی ہے, وہ آپ نے بندے پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے تھے؟ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب وہ ٹرک کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ میں سدا حکومت میں رہوں, چیٹنگ کروں, اور چیٹنگ کر کے میں دوبارہ پاس ہو جاؤں. وہ نہیں ہونا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں, میں آگے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس الیکشن میں اگر کسی ادارے نے یا کسی کی خواہش پر اس کو منور ٹلٹ کرنے کی کوشش کی آنے والے الیکشن کو, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا آخری الیکشن ہوگا. لوگوں نے نہیں ماننا, لوگ ایک الیکشن پروسیس کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ایک بہت بڑے فساد کی طرف ہم جائیں گے. لہٰذا لوگوں کو ووٹ دینے دیں, جس کو وہ دیں, وہ عمران خان صاحب کو دینا چاہیں, وہ زرداری صاحب کو دینا چاہیں, وہ نواز شریف صاحب کو دینا چاہیں, یہ لوگوں پہ چھوڑ دیں. یہ آپ ٹلٹ مت کریں, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف محب وطن آپ ہیں اور باقی جو عوام ہے 22 کروڑ وہ تو پتہ نہیں غدار ہے یا کیا. ایسا نہیں ہے. ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں, ووٹ دینے دیں, پروسیس چلتا رہے گا. گندے لوگ, کرپٹ لوگ, نااہل لوگ فارغ ہوتے رہیں گے, یہ سسٹم آگے بڑھ جائے گا, اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پریزیڈنٹس چھوڑ جائیں گے آپ. اگر آپ نے ہر الیکشن کو منور کرنا ہے فار سم ریزن, تو آنے والا الیکشن صدیق صاحب میرے نظر میں آخری ہوگا. تھینک یو بیگ صاحب, بہت شکریہ. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. واقعی اگر انتخابات میں مداخلت کا عمل نہ رکا تو آنے والے انتخابات کے حوالے سے بہت سے نہ صرف سوالیہ نشانات جو ہیں وہ جنم لیں گے, سوالات اٹھیں گے, بلکہ جس طرح بیگ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر الیکشن آخری الیکشن بھی ہو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.